فضیلت الشیخ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جس نے خوب بہترین مخلوق بنائی، بہت رزق عطا فرمایا، معاملات کو سنبھالا اور معاملات کی تقدیر بنائی، اور حمد و ثنا الہام کیا اور شکر کو بھی الہام کیا، شکر کو اور حمد کو لازم بھی بنایا۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی بہت ساری نعمتوں پر جو اس نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اپنے برے کاموں اور اپنے نفس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا اور امانت ادا کر دی، امت کو نصیحت کی، اللہ کی راہ میں یوں جہاد کیا جیسے اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں پر۔ اس کے بعد اے اللہ کے بندو یاد رکھو کہ بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین ہدایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں۔ بدترین اعمال ایجاد کردہ عبادتیں ہیں، اور ہر ایجاد کردہ عبادت بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اے اللہ کے بندو میں آپ کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، یہ بہترین سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی نصیحت کرتا ہوں، یہ بہترین مراد ہے، یہ بہترین مقصد ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فرائض آپ پر عائد کیے ہیں، ان میں سے کسی کو چھوڑنا مت۔ کچھ سرحدیں یا حدیں بنائی ہیں، ان کے پار نہ جانا۔ کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، ان کی طرف نہ جانا۔ کچھ چیزوں کے حوالے سے اس نے سکوت اختیار کیا ہے، خاموشی اختیار کی ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، آپ ان کے پیچھے نہ پڑو۔ یاد رکھو کہ ایک بڑا فریضہ، ایک بڑا واجب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے اللہ کے بندوں پر، یہ ایسی چیز ہے جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ پر بھی یہی وحی کی گئی ہے، اور آپ سے پہلے جو رسول تھے ان پر بھی یہی وحی کی گئی تھی کہ آپ نے اگر شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ گھاٹا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے بندو، ایک بڑا فریضہ توحید کے بعد یہ بھی ہے کہ انسان ارکان اسلام پر عمل کرے، جن میں شہادتین ہیں، جن میں نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہے، اور حج ادا کرنا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کی توحید کی جائے، دوسرا یہ کہ نماز ادا کی جائے، پھر زکوٰۃ ادا کی جائے، رمضان کے روزے رکھے جائیں، اور حج ادا کیا جائے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اے لوگو، حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس کے احکام مجمل طور پر ایسے ارکان پر مشتمل ہوتے ہیں، ایسے واجبات اور ایسے سنتوں پر مشتمل ہوتے ہیں، ایسے ممنوع کاموں میں ہوتے ہیں کہ جن کو لازمی سمجھ لینا چاہیے، سیکھ لینا چاہیے۔ حج کے ارکان تو وہ اعمال ہیں کہ جن کی بنیاد پر حج صحیح یا غلط ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو انسان کا حج نہیں ہوتا۔ احرام ہے، یعنی نیت کرنا کہ میں حج میں داخل ہو گیا ہوں، عرفات میں جانا اور سعی کرنا اور طواف کرنا۔ رہی بات واجبات کی، تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جو دم دے کر مکمل کیا جا سکتا ہے حج کو۔ ان کو چھوڑنے کی وجہ سے حج باطل نہیں ہوتا، یعنی احرام باندھنا میقات سے، اور عرفات میں مغرب تک رکے رہنا یا غروب آفتاب تک رکے رہنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، منی میں راتیں گزارنا، ترتیب کے ساتھ جمرات پر کنکریاں مارنا، حلق یا تقصیر کرنا، اور طواف وداع کرنا۔ رہی بات سنتوں کی، تو وہ سارے ایسے اعمال اور اقوال ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران کیا کرتے تھے یا ان کا حج کے دوران حکم دیا کرتے تھے۔
لیکن یہ رکن بھی نہیں ہے کہ جن کو چھوڑنے سے حج نہ ہو، اور واجب بھی نہیں ہے کہ جس کو چھوڑنے سے دم لازمی آ جائے، بلکہ ان کو کرنے والے کو اجر ملتا ہے، اور جو ان کو چھوڑ دیتا ہے اس کو گناہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ احرام کے لیے غسل کرنا، اس کے لیے خوشبو لگانا، تلبیہ پڑھنا، 8 ذو الحجہ کو منا میں ٹھہرنا، طواف کی 2 رکعتیں ادا کرنا، اس کے علاوہ بہت ساری سنتیں ہیں۔ رہی بات ان چیزوں کی کہ جو منع ہیں تو وہ احرام کرنے والے شخص کے اوپر ممنوع ہوتی ہیں، جیسے جماع ہے، مباشرت ہے، یہ اگر تحلل اول سے پہلے ہو تو حج نہیں ہوتا، اور اسی طرح ناخن کاٹنا یا ان کو کھینچنا یا سر کے بالوں کو کھینچنا یا کاٹنا یا منڈوانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اپنے سروں کو نہ منڈواؤ یہاں تک کہ آپ کا ہدی یا آپ کا جانور اپنے محل کو نہ پہنچ جائے۔ اسی طرح احرام کے بعد جسم پر یا کپڑوں پر خوشبو لگانا یا اس سے جڑی کسی چیز کے اوپر لگانا، اسی طرح مرد کا سر چھپانا، اسی طرح سلے سلائے کپڑے پہننا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے احرام کرنے والے کے بارے میں کہ وہ قمیضیں نہیں پہنتا، نہ وہ عمامہ پہنتا ہے، نہ شلواریں پہنتا ہے، اور نہ ہی موزے پہنتا ہے، الا یہ کہ کسی کو جوتا نہ ملے تو وہ موزے پہن لے اور ان کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے۔ اسی طرح وہ لباس نہ پہننا جس کو زعفران لگا ہو یا کوئی خوشبو لگی ہو۔ عورت جو ہے وہ اپنے چہرے کو نہیں چھپاتی، نقاب نہیں پہنتی، اور ہاتھوں پر دستانے نہیں پہنتی۔ اسی طرح احرام کے دوران نکاح بھی نہیں کیا جا سکتا۔ محرم کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے یا دوسروں کو نکاح کروائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ محرم نہ نکاح کرتا ہے نہ کراتا ہے۔ اسی طرح کسی شکار کو پکڑنا، یعنی وہ ایسا جانور جو جنگل میں پھرتا ہے، جیسے وہ جانور ہیں جن کو عام طور پر پکڑا جا سکتا ہے، حاجی کے لیے یا محرم کے لیے ان کو پکڑنا منع ہوتا ہے۔ اے حجاج بیت اللہ، ان دنوں میں حج کے ایام میں آپ بیت اللہ کے لیے یا عبادت کے لیے وقت نکالو، لہو و لعب کو چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ نہ کوئی بے حیائی ہو، نہ کوئی گناہ ہو حج میں، اور ہر عمل میں اپنی نیت کو خالص کرنے کی کوشش کرو، اور کوشش کرو کہ آپ سنت کے مطابق اعمال کرو۔ کوئی کام عبادت کا بدعت نہ ہو یا اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف نہ ہو۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی کے مطابق اپنے سارے اعمال کرو، شریعت کے منہج کے مطابق ہو۔ جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کا معاملہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ رد کر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے بندو یہ بھی یاد رکھو کہ عبادت کی ادائیگی کا حصہ یہ بھی ہے، اور نیکی میں تعاون کا حصہ یہ بھی ہے کہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ذمہ دار اداروں نے بنائے ہیں ان کی پیروی کی جائے، ان کی پابندی کی جائے۔ یہ حجاج کے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں، امن کی حفاظت کے لیے، لوگوں کی روحوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں، تاکہ لوگوں کے لیے ان کے مناسک ادا کرنا اطمینان اور سکون میں آسان ہو جائے۔ ان کو اختیار کرنا نیکی میں اطاعت ہے، اور اسی میں شریعت کے مقاصد بھی پورے ہوتے ہیں کہ نفس کی حفاظت ہوتی ہے اور نقصان سے بچا جاتا ہے۔ اور اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ مسلمان نیکی پہ اور رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنے میں دوسروں کی مدد کرنے والا ہو، دھکم پیل سے بچنے والا ہو، دوسروں کو تنگ کرنے سے بچنے والا ہو۔ تو اللہ کے بندو حج میں اچھا رویہ اختیار کرو، رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرو، تاکہ آپ کا حج مبرور ہو جائے اور آپ کا آنا قبول ہو جائے اور آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم کے ذریعے برکت عطا فرمائے، اس میں آنے والی آیات اور ذکر حکیم سے مستفید فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی اسی سے معافی مانگیے، وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے احسان پر، اللہ کی توفیق اور اس کی نوازشوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں اس کی شان کی بلندی بیان کرتا ہوں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول اور اللہ کی خوشنودی کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام پر، بہت سلامتیاں بھی ہوں۔ اللہ کے بندو،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بہت سارے جھونکے ہوتے ہیں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ نیکیوں کی بہاریں ہوتی ہیں، ان سے مستفید ہونے کی کوشش کرو۔ فضیلت کے اوقات ہوتے ہیں، ان کو پانے کی کوشش کرو۔ یہ اوقات آ گئے ہیں، ان کا فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ کے بندو دیکھو، آپ ذوالحجہ کے محترم مہینے میں ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے عظیم ترین عبادت کو رکھا ہے، جس کو بہترین وقت بنایا ہے۔ یہ ذوالحجہ کا وقت ہے، یہ عظیم موسم ہے، حج کا موسم ہے، یہ حرام مہینوں کا وقت ہے۔ آپ ایسے ارکان اسلام کے ابتدا میں ہو، یا ارکان اسلام کے ایک اہم رکن کی ابتدا میں ہو، آپ ایسے وقت میں ہو جب اللہ بہت نوازتا ہے، جب نیکیوں کا وقت ہے، جب اللہ سے دعاؤں کا وقت ہے۔ آپ عشر ذوالحجہ میں ہو، جو کہ سارے سال کے بہترین دن ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے ایسے انواع و اقسام کو جمع کیا ہے جو دوسرے کسی دن میں جمع نہیں ہوتے۔ ان میں نماز بھی ہے، حج بھی ہے، صدقہ بھی ہے، روزہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری نیکیاں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسم بھی قرآن کریم میں کھائی، فرمایا قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی دن ایسے نہیں ہیں کہ جن میں کی جانے والی نیکی اللہ کے نزدیک اتنی محبوب ہو جتنی ان 10 دنوں میں اللہ کو نیکی محبوب ہوتی ہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہ جو موقع ملا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، نیکیاں کرنے کی کوشش کرو۔ وقت گزرنے سے پہلے آپ نیکیاں کرو، اپنا محاسبہ کرو، اس سے پہلے کہ آپ کا محاسبہ ہو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، اللہ کی مغفرت پانے کے لیے، اس جنت کو پانے کے لیے کہ جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین اور آسمان۔ قابل رشک وہ ہے کہ جو نیکیوں میں آگے بڑھے، اور محروم وہ ہے جو ان دنوں میں نیکی سے محروم ہو جائے۔ جو نیکی بھی تم کرو گے، اللہ کے ہاں اس کو موجود پاؤ گے اور بہتر پاؤ گے۔ جس پر درود و سلام بھیجنے کا حکم اللہ نے آپ کو کیا ہے، ان پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمت نازل فرما، برکتیں اور سلامتی نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ آپ تمام صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے راضی ہو جا، خلفائے راشدین سے اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ مومن اور موحد بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ اس ملک کو امن والا بنا دے، اطمینان والا بنا دے، سکون اور چین والا، اور تمام مسلمان ممالک کو بھی ایسا بنا دے۔ اے اللہ امن و امان اور سکون اور چین ہمارے ملکوں میں عام کر دے۔ اے اللہ ہر شر سے، ہر برائی سے ان کو بچا لے۔ اے اللہ چال بازوں کی چالوں سے ان کو بچا لے، مکاری کرنے والوں کی مکاریوں سے ان کو بچا لے۔ اے اللہ تمام مسلمان ممالک کو بھی ایسا بنا دے۔ اے پروردگار عالم ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے نشانے درست کر دے۔ اے اللہ ان کو ثابت قدمی نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو ایک قلعہ بنا دے، دشمنی کرنے والوں کے خلاف ان کی مدد فرما۔ تو ہی عزت والا اور طاقت والا ہے۔ اے اللہ بیت اللہ کے حجاج کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بیت اللہ کے حجاج کی حفاظت فرما، ہر برائی سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو اپنی نگہبانی میں، اپنی حفاظت میں رکھنا، ان کو مناسک حج صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جیسے تجھے اچھا لگتے ہیں۔ ان کو حج مبرور نصیب فرما کر، ان کے گناہوں کو معاف فرما کے، ان کی جو محنت ہے اس کو قبول فرما کر ان کو اپنے گھروں تک حفاظت کے ساتھ لوٹا دینا۔ اے اللہ ہمارے ملکوں میں ہمیں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، اس کی تائید فرما۔ اے اللہ اسے صحت اور عافیت کی پوشاک پہنا دے۔ اے اللہ اے پروردگار عالم اسے اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے۔ تو دعا سننے والا ہے۔ اے اللہ ہم سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، پاکیزہ اہل بیت پر، نیک صحابہ کرام پر۔ اے اللہ ہم سب سے بھی ان کے ساتھ راضی ہو جا، تو ہی عزت والا اور تو ہی معاف کرنے والا ہے۔